मेरा नाम गजाला है। मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक सरकारी मुलाजिम से करवाई थी जो एक बहुत बड़े महकमे में ऑफिसर था। उसकी उम्र मुझसे 15 साल ज्यादा थी और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब साथ बाहर जाते तो लोग समझते थे कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसने कहा कि मैं ज्यादा खाना खाया करूँ ताकि मेरा वजन बढ़ जाए और मैं भी उसके बराबर की लगने लगूं। मैंने मजाक में कह दिया कि आप अपना वजन कम क्यों नहीं कर सकते, और अगले ही लम्हे उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए थे और उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। मैं हैरान रह गई कि मैं तो मजाक कर रही थी, मगर मेरे शोहर रफीक ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उसने कहा कि तुम एक औरत हो और इस घर में औरत बन के रहो। तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही करता हूँ और आइंदा भी मैंने ही करना है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरा किसी भी हवाले से मजाक बनाओ। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही, लेकिन रफीक ने मेरी बात का बहुत बुरा मनाया और उसके बाद भी मुझे ताने देता रहा। वो रोज मेरे लिए ऐसी चीजें लेकर आता था जिनको खाने से मेरा वजन बढ़ जाए। मुझे ऐसी चीजें खाने की आदत नहीं थी। कभी मेरे लिए सीरी पाए तो कभी मेरे लिए 3-3 बर्गर लेकर आता और कहता कि एक ही वक्त में ये सब खा लो। यहाँ तक कि मेरा मैदा खराब हो गया, लेकिन उसने कहा कि तुम यही चीजें खाओगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीजें खाने की वजह से मेरा वजन तो बढ़ गया, लेकिन मैं अजीब बेढंगी से लगने लगी थी। सब लोग मुझे कहा करते थे कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है, अच्छी भली तुम खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया। मुझे लोगों को बताने की भी तो इजाजत नहीं थी। जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। रफीक ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे माँ बाप के सामने मुझे शर्मिंदा करवाया। मेरे माँ बाप को गालियां देता, ताने दिया करता। मुझे लगा कि वो मेरा खर्चा उठाएगा, लेकिन अब उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अगर पैसे चाहिए तो तुम खुद नौकरी कर लो। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बच्चे पैदा नहीं करने हैं। मेरी जिंदगी में सुकून नहीं था। वो कोई न कोई बात करता ही रहता था। मैंने स्कूल में नौकरी करना भी शुरू कर दी और मेरी हालत ऐसी होती थी कि मैं कभी कभी स्कूल की किसी लड़की के सामने रोने लग जाती और अपने दिल की बातें सुनाने लगती। वो लड़की भी हैरान रह जाती कि टीचर को क्या हो गया है, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं बात कर सकती। मेरे शोहर का कहना था कि जब तक औरत को मारो नहीं तब तक वो अच्छे तरीके से नहीं रहती, इसलिए मैं अपनी बीवी को बिला वजह मारता रहता हूँ। अपने दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाता रहता। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। सबके सामने झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और लोग कहा करते थे कि ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, रफीक तो बुरा हो ही नहीं सकता। पर मैं जानती थी कि मेरा शोहर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करता था। मेरी शक्ल भी अच्छी भली थी, पता नहीं उसको मेरे साथ क्या अदावत थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी, हर तरह से उसको पसंद आने की कोशिश किया करती थी। वो जो कहता मैं मान लिया करती, हालांकि उसने मुझसे पसंद की शादी की थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि रफीक को किसी और बात का गुस्सा है जो मुझ पर निकाल रहा है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा निकालने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाया करता था, लेकिन मैं कोई शिकायत ना करती। फिर भी मैं ही उसके लिए बुरी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी ऐसा लगता था कि किसी की नजर लग गई है या फिर किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो समझ से बाहर था। मेरा शोहर जिस ऑफिस में काम किया करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था। हर 2 माह बाद पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीद लेता, अपने लिए अच्छी चीज ले लिया करता, लेकिन मेरी चीज का उसको ख्याल नहीं होता था। मैं अपना खर्चा खुद ही पूरा किया करती थी। अब तो हम पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए थे कि ये लोग आपस में बहुत लड़ाई किया करते हैं, लेकिन एक दिन इतनी बात नहीं हुई थी जितना झगड़ा होने लगा था। मेरे शोहर ने चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए मटन कढ़ाई पका कर रखना और तुमने दाल पकाई है। मैंने कहा कि अगर मटन कढ़ाई खानी थी तो फिर उसके पैसे भी देकर जाते। मेरी तनख्वाह अभी नहीं आई तो मैं कहाँ से लेकर आती। बस यहाँ से लड़ाई शुरू हुई और फिर इधर उधर की बातों से होते हुए बात यहाँ तक पहुँच गई कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता।
तुम तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे शोहर ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया। उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उसको कोई अजीब किस्म का दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हो रहा है। रात का वक्त था। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी और डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपने देर कर दी है, आपके शोहर को फालिज हो गया है। अब ना तो ये चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। उनका सारा जिस्म बेकार हो गया है, सिवाय उनकी आंखों के और हाथ के। 2-4 उंगलियों के अलावा मेरे शोहर का पूरा जिस्म बेकार हो गया था। 4 दिन उसे अस्पताल में रखा गया और उसके बाद मैं उसे घर ले आई। अब मैं उसका ख्याल रखा करती थी। वो कुछ बोलता नहीं था और हिल भी नहीं सकता था। उसकी आंखों में मुझे भी कोई निदामत और शर्म नजर नहीं आती थी और मैं भी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ है? वो मेरा शोहर था। मेरे दिल में ये बात आ ही नहीं सकती थी। बीवी कभी भी अपने शोहर का नुकसान नहीं करवाना चाहती, चाहे शोहर जैसा भी हो। मैं नौकरी भी करती, उसे भी संभालती और घर भी चलाती, सब कुछ किया करती। मेरे शोहर की आंखें बदलने लगी थीं। उसको ये एहसास होने लगा था कि उस औरत के साथ मैंने इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ कितना अच्छा कर रही है। एक दिन मेरे शोहर ने अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वो क्या चाहता है। वैसे भी वो उंगलियों से इस तरह इशारा करता था जिसका मतलब था कि मुझे बाथरूम जाना है या फिर मुझे भूख लगी है। लेकिन आज उसने जो इशारा किया वो कुछ अलग था। वो बाथरूम की तरफ ही इशारा कर रहा था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि उसे बाथरूम जाने की जरूरत थी। मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या चाहिए आपको? बार बार आप इशारा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि बाथरूम जाना है। मैंने पूछा तो उसने ना में इशारा किया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी क्योंकि मैं आधा दिन घर पर नहीं हुआ करती थी। अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने ना जाती तो फिर घर कैसे चलता? ऑफिस वालों ने भी उसका हिसाब क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब ये तो नौकरी पर नहीं आ सकता तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी और रफीक अभी तक की जो तनख्वाह है और जो फंड बने हुए हैं उसको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं रफीक के ऑफिस जाती तो वो कहते कि अभी बड़े अफसरों के साइन नहीं हुए, जब साइन हो जाएंगे तब आपको पैसे मिल जाएंगे। मेरे शोहर का काम ऐसा था कि उसे बहुत लोग जानते थे। उससे डरते कि उसके दस्तखत के बगैर फाइल मुकम्मल नहीं होती थी और वो दस्तखत करने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत भी लिया करता था। लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वाकई उस पर रहम आता था। उसके कुछ रिश्तेदार भी थे जो पहले तो उसके आस पास रहा करते थे, उससे पैसे वगैरह भी लेकर जाते थे, लेकिन आजकल बिल्कुल भी घर नहीं आते थे, फोन भी नहीं करते थे। मेरे शोहर को एहसास हो गया था कि इस मुश्किल वक्त में उसकी बीवी उसके काम आ रही है। मेरा शोहर हर रोज रात को बाथरूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। मैं भी रो पड़ती थी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी को इतना अरसा तो नहीं हुआ था, सिर्फ 2.5 साल का अरसा ही तो हुआ था। हाँ, ये बात अलग है कि इस 2.5 साल में उसने मेरा बहुत खून जलाया था, मुझे बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया था क्योंकि शायद उसको सजा मिल चुकी थी। मैं उसे सजा नहीं देना चाहती थी। मेरा शोहर बार बार रोता था और उसी तरफ बार बार इशारा करता था। मैं उसकी जिद पर जाकर देखती भी थी, लेकिन बाथरूम में ऐसा कुछ नहीं था। ना तो कोई ऐसी चीज जो उसको चाहिए थी और ना ही कोई ऐसी चीज जो उसकी थी। इंसान जब बिस्तरे मर्ग के ऊपर पड़ा हो और अगर कोई बार बार बात करे तो जाहिर है कि वो कोई जरूरी बात होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मेरे शोहर की कजन भूले भटके वहां आ गई थी। शोहर से तो नहीं मिली, लेकिन मेरे साथ अजीबो गरीब किस्म की बातें करती रही। कहने लगी कि इनकी बकिया तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो रोज फोन करती हूँ, लेकिन वो कोई न कोई बहाना कर देते हैं। वो तो काफी सारे पैसे होंगे, उनको क्या करोगी? मैंने कहा कि इनका इलाज करवाऊंगी, शायद इनको दूसरे शहर लेकर जाऊं ताकि इनका इलाज हो सके। वो कहने लगी कि जहाँ पर ये काम करता था सुना है बहुत रिश्वत चलती है वहाँ, तो जो पैसे लेकर आता था वो कहाँ गए? रफीक ने कोई दूसरी शादी तो नहीं की हुई थी? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वो पैसे नहीं दिया करता था। वो कहने लगी तो फिर जरूर उसने कोई दूसरी शादी की होगी।
لیکن میرے شوہر نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تب وہ کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تو سنا ہے کہ یہ روزانہ نہ جانے کتنے ہزار روپے لوگوں سے رشوت لے لیا کرتا تھا۔ اتنے سارے پیسے اس نے کہاں کر دیے؟ تمہارے ہی ناز نخرے اٹھائے ہوں گے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ دیکھو، میں گھر چلانے کے لیے نوکری کرتی ہوں، اسکول میں بچوں کے ساتھ اپنا دماغ کھپاتی ہوں، تب کہیں جا کر مجھے 20,000 روپے ملتے ہیں اور وہ بھی گھر میں کھانے پینے میں لگ جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا اس کے پیسوں کا، اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو کر لو، اس کے پیسوں کو بھی اور اس کی دوسری بیوی کو بھی، اور وہ جب مل جائے تو مجھے بتا دینا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کہا کہ تم بہت زیادہ بدتمیز ہو، تمہارا شوہر بھی ایسے ہی بدتمیز تھا، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، دیکھنا کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ وہ چارپائی پر پڑا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کر رہی ہو، اور اگر تم بھی چارپائی پر پڑ گئی تو پھر تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ دونوں میاں بیوی اس طرح پڑے پڑے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ میں حیران تھی کہ لوگ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑتے۔ میں ابھی بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا، وہ بھی سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے پاس زبان نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آپ ان کا علاج کروا لیں، لیکن مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ آپ کو کوئی مشورہ درکار ہے تو آپ انہیں کسی اور بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہر مہینے آیا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اچھی خبر نہیں سناتا تھا۔ بس رفیق بار بار غسل خانے کی طرف اشارہ کرتا، پر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ روتا رہتا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اگر روتا رہے گا تو اس کی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ میں اس کو تسلی دیا کرتی تھی، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک صبح میں اپنے شوہر کو جگا رہی تھی، لیکن وہ جاگ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ شاید اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو شاید رات میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور یہی ان کے لیے اچھا تھا، کیونکہ اس طرح کی زندگی کو جیا نہیں جاتا۔ جب انسان اپنی امید چھوڑ دیتا ہے تو ویسے بھی زندہ نہیں رہ پاتا۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے چاہے جتنا بھی برا کیا ہو، پھر بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے زندہ رہنے کا حق حاصل تھا۔ رفیق کی تدفین کے بعد میں عدت میں بیٹھ گئی۔ اس دوران میرے گھر میں نوکرانی آیا کرتی تھی اور گھر کے کاموں کو وہی دیکھا کرتی تھی۔ باہر سے سامان بھی وہی لا کر دیتی تھی۔ میں بالکل بھی باہر نہیں جاتی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے نوکرانی نے آ کر بتایا کہ آپ سے کوئی عورت ملنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو ایسی کسی عورت کو نہیں جانتی، پھر بھی اسے بیٹھک میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ جب میں گئی تو میں نے اس عورت کو دیکھا۔ میں نے اس کو واقع پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے، یعنی جب اس نے تم سے شادی کی اس کے 4 مہینے بعد ہی اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ میں اپنے بچوں کا اور اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ رفیق کے رشتہ داروں کو بھی شک تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، تبھی تو وہ یہ بات کر کے گئی تھی۔ جو عورت اس دن میرے گھر آئی تھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا تھا، اور تمہیں شرم نہیں آئی کسی کے شوہر سے دوسری شادی کرتے ہوئے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، شرم کی بات مجھ سے نہیں کرو، میں بھی مجبور تھی، اور میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا، اس نے مجھ سے شادی کر لی اور 2 سال میں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بچے پیدا نہیں کیے۔ اگر آج میرے پاس اس کی کوئی نشانی رہ جاتی تو میں کم سے کم اکیلی تو نہ ہوتی۔ میں نے کہا کہ خوبصورت تو میں بھی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر مجھے بس صورت بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا کہ مرد ایسا کیوں کرے گا؟ شاید تمہاری قسمت ہی خراب ہے، لیکن یہ ساری باتیں اب ماضی میں چلی گئی ہیں۔ اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، بس مجھے میرے بچوں کا حصہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، ان کے آفس والوں نے ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ جب وہ پیسے آئیں گے تو اس میں سے میں تمہیں آدھے پیسے دے دوں گی، اور یہ گھر ویسے بھی کرائے کا ہے،
اس عورت نے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور گھر میں تلاشی لینے لگی۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ عورت ضدی تھی، لیکن جب اسے کچھ بھی نہ ملا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں بھی نظر رکھوں گی، جب رفیق کے پیسے آئیں گے تو میں اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاؤں گی، مجھے سب کچھ پتا چل جائے گا۔ میری نوکرانی نے مجھے 3 دن بعد بتایا کہ میں اس عورت کو جانتی ہوں، یہ تو غلط کام کرتی ہے، امیر لوگوں سے شادی کرتی ہے، پھر بعد میں ان کی دولت مانگتی ہے، طلاق لینے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے میرے بچوں کا خرچہ دے۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اس کو تو سارا محلہ جانتا ہے۔ ابھی مجھے عدت میں بیٹھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مجھے اپنے شوہر کا بار بار خیال آتا تھا کہ کیوں وہ غسل خانے کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ آخری وقت میں وہ یہی کرتا رہتا تھا اور میرے دماغ میں اس کی یاد بس گئی تھی۔ عورت بھی بہت عجیب ہوتی ہے، جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن مرد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا، جبکہ میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ میں تو اپنے گھر سے یہی سوچ کر آئی تھی کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی، لیکن شاید اس کے دل میں نہ بیٹھ سکی۔ میں دن رات ٹینشن میں رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ عدت کی وجہ سے میں اسکول نہیں جا رہی تھی اور اسکول والوں نے مجھے تنخواہ نہیں دی تھی۔ اب تو گھر میں کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ عدت پوری کرنے کے بعد میرا دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چپ چاپ گزار لوں۔ میرے دل سے سارے جذبات مر چکے تھے، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر کے پیسے بھی نہیں آ رہے تھے اور اس کی دوسری بیوی بار بار فون کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پیسے کب آئیں گے۔ اس نے مجھے تنگ کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ وہ بھی یہاں سے چلی جائے کیونکہ میں اس کو تنخواہ نہیں دے سکتی ہوں۔ ایک دن میں بہت حیران ہوئی جب وہ خود میرے لیے کھانا بنا کر لے آئی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں آپ کے لیے اتنا کر سکتی ہوں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کریں تو وہ آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میرے حالات بہتر ہو گئے تو میں اسے نوکری پر رکھ لوں گی اور اس کی تنخواہ بھی دے دوں گی۔ میرے شوہر کے آفس والے شاید وہ پیسے کھانا چاہتے تھے اور ادھر اس کی بیوی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ میری کچھ دوست وغیرہ تھیں جن سے میں نے تھوڑے بہت پیسے ادھار لے لیے تھے اور کسی طرح کھانا پینا چل رہا تھا، لیکن وہ بہت کم تھے۔ اب تو میں نے نوکرانی کو بھی چھٹی دے دی تھی اور گھر بہت زیادہ گندا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی کرنے کو کچھ تھا نہیں، سوچا کہ گھر کے کام ہی کر لوں۔ میں باتھ روم میں چلی گئی اور باتھ روم میں بھی اپنے شوہر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کیونکہ وہ بار بار اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ اچانک بے دھیانی میں میرا پاؤں پھسل گیا اور میں دیوار سے جا لگی۔ میرے بازو پر چوٹ لگی، لیکن وہاں پر لگی ایک ٹائل بری طرح سے ٹوٹ گئی، مگر جب میں نے اس طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی تھی۔ اس دیوار کے پیچھے ایک بہت بڑا حصہ بنا ہوا تھا جہاں پر تجوری نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اس کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس کے اندر تو دولت، سونے کے بسکٹ اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ یہاں میرے شوہر نے رکھا تھا اور وہ بار بار اسی طرف اشارہ کرتا تھا، لیکن بتا نہیں پاتا تھا۔ جیسا کہ میرے شوہر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی بڑے محکمے میں کام کیا کرتا تھا، میں نے وہ سارا سامان وہاں سے نکال لیا اور اس جگہ کو اچھی طرح بند کر دیا جیسے وہ پہلے بند تھا۔ جو ٹوٹا ہوا تھا اس کے آگے میں نے شیشہ لگا دیا۔ اگلے دن میں نے نوکرانی کو بلایا اور اسے کہا کہ گھر کا سارا سامان پیک کرنا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ویسے بھی یہ گھر کرائے کا تھا۔ نوکرانی نے مجھے ایک بات بتائی، اس سے پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ملنے والی دولت میں سے آدھا حصہ میں اس کی دوسری بیوی کو دے دوں گی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں بچے اس کے نہیں تھے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ آپ کے شوہر کے بچے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے بچے تھے۔ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے، کل کو ایک آدمی آیا تھا، وہ اپنے بچے لے کر چلا گیا۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو، آپ کے شوہر نے اس کے ساتھ شادی کی ہی نہ ہو، کیونکہ یہ عورت تو اس طرح ڈرامے کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہے۔
میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے نوکرانی کو اس کی تنخواہ اور کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے۔ وہ بھی حیران ہوئی۔ اس کو لگا کہ شاید آفس والوں نے پیسے بھیج دیے ہیں، لیکن آفس والے تو پیسے کھا چکے تھے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کچھ سامان بھی نوکرانی کو دے دیا اور باقی سامان لے کر دوسرے شہر میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے گھر بنایا، نوکری بھی کرنے لگی۔ آج میرے پاس گاڑی ہے، گھر بھی ہے، اور میں اپنے شوہر کے نام سے ایک مسجد بھی بنوا رہی ہوں۔ یہ پیسے اسی کے تھے، اس نے یہ رکھے تھے جو وہ مجھے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت میں یہی لکھا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ پیسے مجھے مل گئے۔ یہ سب سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن میرا شوہر مجھ سے 15 سال بڑا تھا اور اسے سروس دیتے ہوئے 19 سال ہو چکے تھے۔ اس نے اتنے سالوں میں یہ سب کچھ جمع کیا تھا، لیکن اس کی قسمت بھی عجیب تھی کہ وہ جمع تو کر گیا تھا لیکن استعمال نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ بس یہی تو زندگی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی اور دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ فی الحال میں کچھ سال ایسے ہی گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں آگے پڑھائی بھی کر رہی ہوں تاکہ مجھے اس سے اچھی نوکری بھی مل جائے، کیونکہ دولت کا چاہے آپ کے پاس دریا ہی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں، اس کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی ختم وغیرہ بھی پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا تو میرا شوہر۔ ہمیں اس کہانی سے ایک سبق بھی ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں 2 نمبری سے جتنا بھی پیسہ اکٹھا کر لے، آخر ایک دن اس نے مرنا ہے، اور جو اس نے کھا لیا اور پہن لیا بس وہی اس کا تھا، باقی کا مال سب اس کے وارث لے گئے۔ میرے شوہر نے جتنا بھی پیسہ 2 نمبری سے کمایا، آج میں اس پر عیش کر رہی ہوں اور وہ قبر میں اس کا حساب دے رہا ہے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ چند پیسوں کے لیے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرے۔